ایک ایک کر کے ہوئے کتنے ستارے رخصت، پچھلے چند ہی دنوں میں ہماری بستی کے کتنے ستارے غروب ہو گئے۔ جانا تو ہر ایک کو ہے، مگر غریب الوطنی میں بیٹھ کر کسی کی سناؤنی سنیں تو سیدھی دل پر چوٹ لگتی ہے۔ وہ لوگ بستی میں چلتے پھرتے جیتے جاگتے نظر آتے رہیں تو دل کو ایک تسلی رہتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہی ہیں۔ وہ لوگ نہ رہیں تو محرومی کا احساس شدید تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ زندگی کا دستور ہے، دیکھتے دیکھتے منظرنامہ بدلتا ہے اور لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور دنیا والے انہیں مٹی کو سونپ آتے ہیں۔ مٹھیوں میں خاک بھر کر دوست آئے بہر دفن، مٹھیوں میں خاک بھر کر دوست آئے بہر دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ اساتذی المکرم جناب پروازی صاحب مرحوم کے مندرجہ بالا الفاظ کی بازگشت ذہن کے دریچوں میں در آنے کی وجہ یہ بنی کہ کل ہی تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربوہ قادیان کے استاد محترم اور جماعت احمدیہ میں موجود سب سے طویل عمر 109 سال پانے والے جناب ماسٹر محمد ابراہیم صاحب بھامبڑی بھی داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس فانی دنیا میں جانا تو بالآخر ہر ذی روح نے ہے، مگر بعض انسان اپنے پیچھے اپنی یادوں کا لاتعداد خزانہ چھوڑ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت اساتذی المکرم ماسٹر محمد ابراہیم صاحب بھامبڑی کی بھی تھی۔ سکول میں جب تک پڑھاتے رہے، سفید پگڑی اچکن اور سفید شلوار قمیض ان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ ہزاروں طلباء نے ان سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ راکم الحروف کو آج بھی یاد ہے کہ ہمارے زمانہ کے ہیڈ ماسٹر عبدالسمیع خان صاحب مرحوم مغفور نے ایک روز اس عاجز سے فرمایا کہ ماسٹر ابراہیم بھامبڑی صاحب کے ساتھ لائل پور جاؤ اور وہاں سے تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربوہ کی مسجد کے لیے نئی صفیں خریدنی ہیں۔ چنانچہ خاکسار کو محترم ماسٹر صاحب کے ساتھ لائل پور جانے اور وہاں سے مطلوبہ صفیں خریدنے کی سعادت حاصل ہوئی، حتیٰ کہ دوپہر کا لنچ وہیں ایک ریسٹورنٹ میں کیا۔ محترم ماسٹر صاحب کے ہمراہ تناول کرنے کا موقع ملا۔ آج اس بات کو بیتے 50 سال گزر چکے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ کسی شاعر نے شعر شاید ایسے ہی موقع پر کہا ہوگا، یہ زندگی نہ سمجھو کہ زندگی سے مراد ہیں بس وہ عمر رفتہ کی چند گھڑیاں جو ان کی صحبت میں کٹ گئی ہیں۔ باتیں تو بہت سی ہیں، مگر فیس بک پر طوالت یقیناً طباع پر بہت گراں گزرتی ہے۔ البتہ ماسٹر صاحب مرحوم و مغفور کی اپنی روداد حیات اسی پوسٹ میں ملخص کی جا سکتی ہے، جو خاکسار نے ان کے چھوٹے بھائی مکرم عبدالعزیز صاحب بھامبڑی کی سوائن حیات وفا شعار قیدی سے لی۔ مزید براں جب ماسٹر صاحب نے اپنی عمر کے 100 سال پورے کیے تھے تو اس وقت کینیڈا میں مقیم ان کے شاگردوں نے مکرم منیر الحق صاحب شاہد کی سرکردگی میں ایک خصوصی 2 ورقہ میگزین شائع کیا تھا، جس میں ان کی بعض نادر تصاویر بھی شامل تھی۔ اس پوسٹ کے ساتھ وہی 2 ورقہ بھی شامل کیا جا رہا ہے جو خاکسار کو مکرم بشیر طارق صاحب آفس کارٹون کی معرفت ملا۔ آخر میں خدائے رب و کریم کی حضور دعا ہے کہ وہ جانے والے کے ساتھ رحم و شفقت کا سلوک فرمائے، آمین۔ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ ناصر احمد وانس ٹورنٹو۔ یہ ہیں وہ چند الفاظ جو ہمارے چچا ناصر احمد وینس
مقیم کینیڈا نے محترم بھامبڑی صاحب کی وفات کے فوراً بعد لکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چچا فیس بک پہ کافی متحرک ہیں، ان کی اکثر تحریریں نظر سے گزرتی رہتی ہیں، مگر آج مجھے جو ویڈیو ملی پاکستان سے محترم بھامبڑی صاحب کی نماز جنازہ اور تدفین کی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس تحریر کو بھی ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ جو دوست ان مناظر کو دیکھیں ان کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزار کے جاتا ہے وہ باقی رہ جانے والے لوگوں کے لیے ایک عکاس بن جاتی ہے۔ اس کی اچھائیاں انہوں نے جو دنیا کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بار بار یادوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھامبڑی صاحب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ یہ چند مناظر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ جب بھی ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی فیملی کے دعا کریں، اور پھر ان مناظر کو ذہن میں رکھ کے اپنی عاقبت کے لیے، اپنے عزیز و کار، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعائیں جاری رکھیں۔ ایک ایک کر کے ہوئے کتنے ستارے رخصت،